أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق کبھی شاہ شہان و شیروان عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بدھ قدائے تصورات معزز سامعین محترم تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ حاضر ہیں اور ہم حضور کی ختم نبوت کے اس جلسے میں اس لیے آئے ہیں
کہ ہم تصدیق کریں کہ پہلا مجاہد ختم نبوت جس طرز سے میدان عمل میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلا، ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے، اور پہلے ختم نبوت کے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر، اور ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ دہرانے کے لیے آئے ہیں کہ انسان نے اپنے کون سے بھی کیسے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے قاعدے اور قوانین بنائے ہوں، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح جنہوں نے خود قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون توڑا، کہا بدری ہو یا غیر بدری ہو اب یمامہ پہنچے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ساروں کے اپنے پروٹوکول ہوں گے، اپنے جناب منصب اور اپنی عزتیں ہوں گی، لیکن جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کر میدان یمامہ میں جانا، یہ سنت صدیقی ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ حال وہ یہ کرنا کہ اس جگہ کا نام حدیقۃ الموت پڑ جائے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام خطرات لاحق کر کے اور تمام لشکر ایک جمع کر کے حضور کے منکرین ختم نبوت، حضور کے دشمنوں کے خلاف بیک وقت چڑھنا، یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کہتے ہیں نا، ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی سخت جنگ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی سخت جنگ لڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے، اس مسیلمہ کذاب ملعون کے ساتھی، اور ادھر سے حضور کے غلام نکلے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت واشی بن حرب بھی اس مقام میں پہنچے اور حضرت ابو دجانہ بھی پہنچے۔ اور اگر اعزاز کی بات سمجھ لی جائے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا ہے بس اب ہمارا کام نہیں بنتا، ایک سوال بنتا ہے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطنطنیہ کے دروازے پر۔ اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جن کے گھر حضور کی اونٹنی اللہ کے حکم سے آ کے رکی ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہتے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضور مدینے میں سب سے پہلے میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، تو وہ ساری زندگی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دین کا مقصد آستانہ بنا کر، دین کا مقصد وہاں بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور اگر دین کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب اس جگہ کو اعزاز بنا کر بیٹھ جائیں تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری وہیں بیٹھ جاتے، لیکن حضور کے دین کے لیے قسطنطنیہ آ کر قبر بنوائی۔ اور حضرت ابو دجانہ کہتے کہ میں تو وہ ہوں جن کو حضور نے خود تلوار عطا کی ہے، اور میں نے حضور کے سامنے وہ شعر بھی پڑھے ہیں، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ حضور نے مجھے خود تلوار عطا کی ہے، میں جناب احد والے دن حضور کے سامنے ایسے بھی چلا ہوں، حضور نے مجھے داد بھی دی اور کہا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ یہ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن ابو دجانہ یمامہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اور واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا اور پھر پہنچ گئے یمامہ میں،
اور اس نیت سے پہنچے کہ آج اپنے ہاتھوں سے اس منکر ختم نبوت کا کام تمام کروں گا۔ اور جب پہنچے تو پھر کہا، ساری زندگی یہی کہتے رہے، اپنے ہاتھوں سے جب مسلمہ کذاب کو مارا تو پھر ساری زندگی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت والے دن پوچھا کہ تو نے میرے سب سے اچھے بندے کو کیوں شہید کیا، امیر حمزہ کو، کہا میں کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ جو سب سے برا تھا اس کو بھی تو میں ہی مار کے آیا ہوں۔ یہ حضرت باشی بن حرب اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ۔ حضرت براء بن مالک، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے لشکر جمع کیے اور ان پہلے لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوتی رہی مسلمہ کے ساتھ، لیکن بات پھر آ گئی خالد سیف من سیوف اللہ تک، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار ہے جی۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے جب یمامہ کے مقام پر، اور حضرت خالد بن ولید نے جب صف سیدھی کی نا تو ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگے اور ادھر مسلمانوں کے لشکر سے بھی نعرہ تکبیر لگے۔ پھر بات آ گئی، یا محمدہ انصر یا محمدہ انصر یا محمدہ۔ جب وہ 40,000 کا لشکر